جھوٹ کے پاؤں ہوتے تو وہ بہت دور تک بھاگ سکتا تھا۔ وہ پھر معنی خیز لہجے میں بولی اور وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میرا اشارہ آج کی میٹنگ کی طرف ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی، اور ذہن میں رکھیے گا کہ ڈی ایس پی فریہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں چاہتی تو آج میٹنگ روم کو مٹی کا ڈھیر بنا دیتی، اس نے کہا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ اس کا لہجہ سرد اور شفاف ہو گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی راحت کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اور وہاں وہ رکتے ہوئے بولی، تم میں سے کوئی شہروز کے سائے کو بھی نہیں چھو سکتا، یہ میرا وعدہ اور دعویٰ ہے۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح رخصت ہو گئی اور وہ عقب سے اسے جاتے ہوئے ہونکوں کی طرح دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سیل فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے بولا، اب آگ سے کھیلنے کا وقت آ گیا ہے، اسے ہماری میٹنگ کی ایک ایک بات معلوم ہے۔ یقیناً ہمارے درمیان کوئی غدار موجود ہے۔ وہ بلیک رینج روور میں نہر روڈ پر مشرق کی جانب جا رہی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا اور کان منقطع کر دی۔ وہ سارہ کے وسائل سے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس کے ذرائع انتہائی لامحدود تھے۔ وہ دشمن کی ہر حرکت اور کمزوری پر نظر رکھتی تھی، ورنہ جرائم کی دنیا کے پہاڑ اسے کب کا رونٹ چکے ہوتے۔ نفرت محبت سے زیادہ شدید اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ محبت بھی اذیت ہے، لیکن نفرت اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کا نام ہے۔ لوگ محبت کی آگ میں جلتے ہیں اور وہ نفرت کی آگ میں جل رہی تھی۔ بچوں کے ذہن میں محبت ہو یا نفرت بیٹھ جائے تو دم بدم پنپتی اور پروان چڑھتی رہتی ہے۔ یہ عمر کے ساتھ جوان ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دن تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسا ہی فریہ کے ساتھ ہوا تھا۔ سارہ کا تھپڑ اس کے چہرے پر مہر کی طرح ثبت ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اسے فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ کچی عمر کی محبت اور نفرت ایسی ہی ہوتی ہے، کوئی لاکھ سمجھائے روکے ٹوکے مگر سمجھ میں بالکل نہیں آتا، بلکہ سمجھانے والے سے بھی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ عمر کے ساتھ اس کی نفرت بھی بڑھتی رہی۔ اب وہ دونوں 9ویں کلاس میں تھیں۔ بچپن گزر گیا مگر بچپن کی تلخ باتیں، گلے شکوے اور بالخصوص سارہ سے بے بنیاد دشمنی اس کے سینے میں پنجے گاڑ چکی تھی۔ اس دوران بہت ناخوشگوار واقعات ہوئے۔ میڈم فائزہ کے ساتھ مل کر اس نے ان گنت مکروہ اور گھناؤنی سازشیں کی۔ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا، اس کی شخصیت کو مسخ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر وہ بھی سیسہ پلائی دیوار کی طرح ان کے سامنے ڈٹی رہی۔ اس سلسلے میں پس پردہ ٹیچر شبانہ نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ اسی کشمکش میں مزید کچھ مہینے گزر گئے۔ وہ دونوں جوانی کے دور میں داخل ہو گئیں۔ فریہ ایک خوبصورت مگر مغرور اور تہذیب سے ناآشنا لڑکی تھی۔ سارہ نے بھی خوب قد کاٹ نکالا تھا۔ اس کا کمزور جسم مضبوط اور توانا ہو گیا تھا۔ وہ بلا کے خوبصورت تھی۔ ایک دن سارہ اسکول آئی تو بہت پریشان تھی۔ اس کے رخساروں پر نیلے نشان اور نچلا ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ کسی کے استفسار پر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ فریہ اسے قہربار نظروں سے گھور رہی تھی، مگر اس نے اسے نظر انداز کیے رکھا۔ یہ بات بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر اب اس نے اسے براہ راست چھیڑنا ترک کر دیا تھا، کیونکہ اسے اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے لگا تھا، جبکہ میڈم فائزہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتی تھی۔ لگتا ہے آج پھر کسی سے مار کھا کر آئی ہو، اس نے آتے ہی اس سے استفسار کیا۔ اس کے لہجے سے حقارت اور نفرت جھلک رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میڈم فائزہ ریاضی پڑھاتی تھی۔ فریہ کو ریاضی پر عبور حاصل تھا، جبکہ سائرہ اس سبجیکٹ میں خاصی کمزور تھی۔ اسے جان بوجھ کر مشکل سوال دیے جاتے اور یوں اس کی پٹائی کا بہانہ بن جاتا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، وہ دوبارہ بولی۔ میڈم یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ اپنے پیریڈ کا وقت یہ بات جاننے میں ضائع مت کریں۔ میں جانتی ہوں تم شروع سے ہی بدتمیز ہو۔ تمہیں کسی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ استاد ماں باپ کے برابر مقام رکھتے ہیں۔ استاد اگر اپنے معیار سے گر جائے تو ماں باپ کا مقام تو کیا استاد کا درجہ بھی کھو دیتا ہے، اس نے برملا کہہ دیا۔ لگتا ہے تمہاری مرمت کرنی پڑے گی، میڈم فائزہ اٹھتی ہوئی بولی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ میڈم مجھے معلوم ہے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، مگر خیال رکھیے گا میں بھی انسان ہی ہوں، میرا بھی بی پی ہائی ہوتا ہے، وہ بولی۔ بکواس بند کرو، وہ چنگاڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ فریہ اس صورتحال سے محفوظ ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طالبات کے چہروں سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ اسی لمحے شبانہ کلاس روم میں داخل ہوتی ہوئی یہ بولی، میڈم یہ بیچاری پہلے ہی زخمی اور پریشان ہے، پلیز اس پر رحم کریں اور اس کے حال پر چھوڑ دیں۔
میڈم فائزہ ٹھٹک کر رہ گئی. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے کبھی اس طرح مداخلت کی ہو. وہ واپس پلٹتے ہوئے یہ بولی, یہ تمہاری چہیتی ہے, اسے سمجھا لو. ایک تو اسے آتا کچھ نہیں, اوپر سے فلٹر کرتی ہے. سارا تم آؤ میرے ساتھ, شبانہ اس سے مخاطب ہوئی. اس نے فائزہ کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا. سارا فوراً اس کے ساتھ کلاس روم سے باہر چلی گئی. میڈم فائزہ کی متنفر نگاہوں کی چبھن اسے اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھی. مجھے بتاؤ اب کیا ہوا ہے؟ شبانہ نے اسکول کے پارک میں اسے ایک بینچ پر بٹھاتے ہوئے استفسار کیا. کچھ نہیں میڈم, یہ تو ایسے ہی بہانے. میں اس کی بات نہیں کر رہی. وہ اس کی بات کرتی ہوئی بولی, تم جب سے آئی ہو پریشان ہو اور زخمی بھی. تب وہ بری طرح رونے لگی. اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی. کچھ بتاؤ بھی. میڈم میری امی اب مجھ سے نفرت میں ہر حد سے گزر گئی ہیں. بالآخر اس نے وہ بات کہہ دی جو کئی سالوں سے چھپا رہی تھی. یہ کیا کہہ رہی ہو سارا؟ ماں باپ اولاد کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں. نہیں میڈم, ڈانٹ اور تشدد میں فرق ہوتا ہے. وہ قطع کلام کرتی ہوئی بولی. مگر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ وہ مستفسر ہوئی. اس سب کی وجہ میرا باپ ہے. تمہارا باپ؟ مگر وہ تو مر چکا ہے. اس کے لہجے میں حیرت تھی. مجھ سے میری ماں کے چپکلش کی وجہ میرے باپ کی موت ہی ہے, اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. وہ مر گیا, اللہ کی مرضی تھی. اب تمہاری ماں تم سے کیا چاہتی ہے؟ وہ مرا نہیں, قتل ہوا تھا. اس نے گویا انکشاف کیا اور شبانہ شاک کی کیفیت میں سے دیکھتی رہ گئی. پھر کئی لمحوں بعد بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی. کس نے قتل کیا تھا اسے؟ وہ مستفسر ہوئی. میں نے, اس نے کہا, اور وہ بینچ سے اچھل کر یوں کھڑی ہو گئی جیسے اسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو. لگتا ہے مسلسل پریشانی نے تمہارے دماغ پر بھی اثر کر دیا ہے. وہ بھی یقینی سے بولی. نہیں میڈم, یہ سچ ہے. مگر کیوں, ایسا کیوں کر ہوا؟ اس کے لہجے میں اب بھی بے یقینی تھی. یہ بہت لمبی کہانی ہے, وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی. میں فری ہی ہوں, تو مجھے شروع سے بتاؤ کیا ہوا تھا. ایسی کیا وجہ تھی جس نے تمہیں اپنی ہی باپ کو قاتل بنا دیا؟ وہ اس کے پاس دوبارہ بیٹھ گئی. وہ کئی لمحوں تک خلاؤں میں گھستی رہی. یقیناً وہ عہد گزشتہ کی تناپیں کھینچ کر بکھرے ہوئے واقعات کو قطع ذہن پر منتقل کر رہی تھی. کچھ دیر بعد اس نے ماضی کی راکھ کو کریدنا شروع کر دی. پھر اس نے جو کچھ بتایا وہ کچھ یوں ہے. ہم ایک خوشحال اور بہت خوبصورت زندگی گزار رہے تھے. میں اپنے والد کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی. امی ابو آپس میں بہت پیار کرتے تھے. وقت بحسن و خوبی گزر رہا تھا جب ہماری زندگی میں ایک بھونچال آ گیا, اور اس بھونچال کا نام صوفیہ تھا. وہ بہت خوبصورت تھی. میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو مبہوت رہ گئی تھی. اگرچہ کہ اس وقت میں کم عمر تھی, مگر میں نے اسے بے مثال حسن و رعنائی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی. ویسے بھی فطرتاً مجھے خوبصورت چیزیں پسند تھیں, مگر وہ کوئی مصنوعی چیز نہیں, بلکہ خلاق عالم کی بنائی ہوئی ایک جیتی جاگتی, سانس لیتی, ہنستی مسکراتی اور محسوس ہوتی ہوئی تصویر تھی. ایسی تصویر جس کے تصور میں زندگی تیج کے رکھ دی جا سکتی ہے. خاص طور پر اس کی آنکھوں میں ایک سائرانہ کشش تھی. وہ آنکھیں ہپناٹائز کر کے رکھ دیتی تھی. وہ دراز قامت اور تار کی طرح تنی ہوئی جسم کی حامل تھی. اس کے یاقوتی ہونٹ اور چھوٹی سی کھڑی ناک اس کے پرکشش چہرے کے اہم جوز تھے. گھنی لمبی اور سیاہ زلفیں جب وہ انہیں کھولتی تو شب کی تاریکی بھی شرمانے لگتی تھی. المختصر وہ ہر لحاظ سے حسن کا ایک مکمل شہکار تھی. میں نے بلا ارادہ متعدد مرتبہ اس کا موازنہ اپنی امی کے ساتھ کیا, مگر مجھے خاطر خواہ مایوسی بلکہ شرمندگی ہوئی. امی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی. ان دونوں میں کوئی مشابہت و مماثلت نہیں تھی. ان کے رویوں میں بھی بہت فرق تھا. وہ ایک نرم مزاج اور حساس لڑکی تھی, جبکہ امی ایک سخت مزاج اور ہوسیلی عورت. میں قدرت کی اس تقسیم و تفریق پر حیرت زدہ تھی. دو سگی بہنوں میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, صوفیہ میری سگی اور اکلوتی خالہ تھی. میری نانی بہت عرصہ پہلے راہی ملک عدم ہو چکی تھی. پھر جب نانا نے دائی اجل کو لبیک کہا تو وہ بالکل اکیلی رہ گئی. صوفیہ اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو. اس حویلی نما گھر میں اکیلی کیسے رہو گی؟ ویسے بھی معاشرتی لحاظ سے یہ مناسب نہیں. یہ باتیں اس وقت ہوئیں جب نانا کی تکفین و تدفین کے بعد سب لوگ جا چکے تھے. میں مگر آپی یہ کہ کیسے؟ وہ بولی اور میں ششدر رہ گئی. سچ کہتے ہیں ہر خوبصورت تخلیق میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے. صوفیہ حسن کی دیوی, جسے دیکھنے والے پتھر کے بت بن کر رہ جاتے تھے, وہ ہکلا کر بولتی تھی. مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ بہت کم بولتی تھی, اور اس کی وجہ مجھے اب سمجھ میں آئی تھی. دیکھو صوفی, تم میری چھوٹی بہن ہو,
میں تمہیں یہاں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، امی نے کہا اور وہ الجھی ہوئی نظروں سے ابا کی طرف دیکھنے لگی جیسے ان کی رضامندی جاننا چاہتی ہو۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے تمہاری بہن، تم ہمارے ساتھ رہو گی تو سارا کبھی دل لگا رہے گا، ابا نے کہا۔ وہ میری طرف محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں تو کم عمری سے ہی اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر میں بھاگتی ہوئی اسے لپٹ گئی اور وہ مجھے پیار کرنے لگی۔ کئی لمحوں بعد وہ گویا ہوئی، میں مگر یہ زمین گھر اس طرح بولتے دیکھ کر مجھے سخت الجھن اور تکلیف ہو رہی تھی۔ زمین ٹھیکے پر دی ہوئی ہے نانا ابا نے، امی بولی، اور گھر کا کیا ہے، تالا لگا دیں گے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور تا دیر گہری سوچ میں مستغرق رہی۔ اب چپ کیوں ہو؟ تم پڑھی لکھی جوان اور خوبصورت ہو، ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ وہ تلخی سے مسکرائی، پھر ایک دم اس کی پلکوں پر ستارے جلملانے لگے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہتے ہیں مور اپنی خوبصورتی پر بہت ناز کرتا ہے، مگر جو ہی اس کی نظر اپنے بدنما پیروں پر پڑتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے۔ یہی صورتحال صوفیہ کی تھی۔ وہ روتی رہی اور امی ابو اسے دلاسا دیتے رہے۔ میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ ابو اسے گہری اور عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں اس وقت ایسی نگاہوں کا مفہوم نہیں سمجھتی تھی، مگر ابو کا اس طرح دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا، اور تب تو مجھے بہت عجیب اور برا لگا جب انہوں نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لپٹا لیا اور اس کے رخسار پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ مگر وہ شفقت نہیں تھی۔ بہت آگے جا کر مجھے ادراک ہوا کہ وہ ہوس اور بدنیتی تھی۔ صوفیہ ہمارے ساتھ گھر آ گئی اور میرے کمرے میں میرے ساتھ رہنے لگی، لیکن یہاں آ کر اس نے بات کرنا بہت کم کر دیا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ اس نے BSc کر رکھا تھا۔ وقت اپنے مسافت طے کرتا رہا۔ صوفیہ کی کم گوئی نے گونگا پن اختیار کر لیا۔ اب اس نے بولنا اور مسکرانا تک چھوڑ دیا تھا۔ تاہم وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میرے لیے ناشتہ بناتی، یونیفارم پریس کرتی اور دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے اسکول بھیجتی۔ ان دنوں میں تیسری کلاس میں پڑھتی تھی۔ ایک دن میں اسکول سے گھر آئی تو ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے۔ خاصی چہل پہل تھی۔ ایک میاں بیوی، ان کا جوان سال خوبرو لڑکا اور ایک شادی شدہ بیٹی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ صوفیہ کو دیکھنے آئے تھے اور وہ چھپتی پھر رہی تھی۔ ماشاء اللہ میرا بیٹا بہت لائق اور محنتی ہے، میڈیسن کمپنی میں مینیجر ہے، بوڑھی پھولے نہ سماتی ہوئی بولی۔ اور لڑکی کیا کرتی ہے، کہاں تک پڑھی ہوئی ہے؟ یہ لڑکے کی بہن تھی جو کسٹرڈ سے انصاف کر رہی تھی۔ گھر پر ہی ہوتی ہے، BSc کر رکھا ہے۔ ابا کے انتقال کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی، امی بولی۔ ماشاء اللہ اتنی پڑھائی بہت ہے، اسے بلائیں تو۔ کچھ دیر بعد صوفیہ بھی آ گئی۔ آج تو وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے حسن بلا خیز نے مہمانوں کو بٹھلا کر رکھ دیا تھا۔ لڑکا چائے کی چسکی لے کر نگلنا بھول گیا تھا۔ عورت اور اس کی بیٹی بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ جیتی رہو، بہت پیاری بچی ہے، لڑکے کے باپ نے کہا، اور سب جیسے ٹرانسی کی کیفیت سے نکل آئے۔ لڑکے نے بھی چائے کا سپ نگل لیا۔ عورت اور اس کی بیٹی کو بھی پلکیں چپکانے کا خیال آ گیا تھا۔ لڑکا اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پلیٹ میں رکھی ہوئی بسکٹ کی طرح اسے بھی نکل جائے گا۔ پھر اس نے اپنی ماں کے کان میں کچھ کہا اور وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی، ہمیں منظور ہے۔ امی کے چہرے پر طمانینت کی لہر دوڑ گئی، جبکہ ابو کسی گہری سوچ میں مستغرق تھے۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹی؟ عورت نے استفسار کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ گونگی ہے؟ لڑکے کی بہن بولی۔ ارے نہیں، شرما رہی ہے، امی نے اشارہ کیا۔ بولو بیٹی، اپنا نام بتاؤ۔ بہت دیر بعد بہت اصرار پر صوفیہ نے بولنے کی کوشش کی۔ سو وہ بولی اور ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ یہ ہکلا کر بولتی ہے، لڑکی نے فوراً بانپ لیا۔ جی بس ایک یہی کمی ہے، ابو نے کہا۔ سب کے چہرے اچانک بجھ کر رہ گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اشارہ کرنے لگے۔ تو آپ ہمارے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے تھے؟ وہ لڑکی بولی۔ دھوکہ کیسا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں چھپایا، امی نے کہا۔ آپ چپ ہو جائیں، مجھے منظور ہے، تم منہ بند رکھو اپنا۔ دیکھتے ہی لٹو ہو گئے۔ اس سے کیا مشورہ کرو گے؟ فون بھی کرو گے تو بات سمجھتے سمجھتے دفتر سے چھٹی کا وقت ہو جائے گا۔ وہ بے تکان بولتی چلی گئی اور صوفیہ روتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ بس بہت ہو گیا۔ دفتر ابو کی آواز گونجی۔ آپ کسی کی خامی پر کیسے طنز کر سکتے ہیں؟ کیا یہی آپ کی تہذیب و تربیت ہے؟ ہم معافی چاہتے ہیں، لڑکا بولا۔ دراصل آپ ہی کو، وہ اپنی بہن کو گھور رہا تھا جو ماں کو اٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ منہ بناتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ لڑکے کی آنکھوں میں افسردگی واضح نظر آ رہی تھی، جبکہ کمرے میں صوفیہ کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اس تلخ اور ناخوشگوار دن کے بعد صوفیہ نے مکمل طور پر چپ سادھ لی تھی۔ اس کے پندار کا آئینہ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ اندر سے لہو لہان اور زخموں سے چور تھی، مگر اس کے
درد نارواں نے آنسوؤں کی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے سینے کے قبرستان میں دفن ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھ سے پہلے کی طرح باتیں کیا کرے، مگر اس کی تو قوت گویائی ہی گویا سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ زبان گم اور ذہن منجمد تھا۔ امی اس کی حالت پر غمزدہ تھی۔ وہ بھی ہمت ہار بیٹھی تھی۔ اس کے بعد بھی اس کے لیے متعدد رشتے آئے، مگر وہ ہر ایک کو مسترد کرتی رہی اور اس کے سینے میں ایک لاوا سپکتا رہا۔ اس طرح ایک سال بیت گیا اور اس کے حسن کے چاند پر گرہن مستقل ہوتا گیا۔ پھر ایک دن ایک ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس دن اسکول کی چھٹی تھی۔ میں گھر پر ہی تھی اور بہت دیر تک سوتی رہی۔ صوفیہ نے اٹھ کر چائے بنائی تھی۔ صوفیہ، میں بازار تک جا رہی ہوں، امی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ پھر میں نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تھی۔ ابو بھی اس دن گھر پر ہی تھے، کیونکہ چھٹی کا دن تھا۔ ویسے بھی ان کا کام کھیتی باڑی تھا۔ نانا کی زمین کے ٹھیکے والے پیسے بھی وہی وصول کرتے تھے۔ میں چائے پی کر سو گئی اور صوفیہ کاموں میں دیتی رہی۔ اس طرح کافی وقت بیت گیا۔ دن کے 11 بجے ہوں گے جب میں اٹھی اور باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ اسی لمحے مجھے ابو کے کمروں سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے بلا ارادہ بیرونی دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ دیکھو، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ تمہاری ہکلاہٹ کی وجہ سے تمہیں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، یہ ابا کی آواز تھی۔ میرا تجسس بیدار ہو گیا۔ میں دروازے سے چپکی کھڑی رہی۔ ویسے بھی اب میں نے شعور کے زینے پر قدم رکھ دیا تھا۔ میں وہ باتیں بھی سمجھنے لگی تھی جو میرے لیے غیر ضروری تھی۔ میں تم سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، مجھے الجھن ہوتی ہے، مگر تمہاری خوبصورتی میری کمزوری بن کر رہ گئی ہے۔ ان کی بات نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا اور مجھے یکدم شدید غصہ آنے لگا تھا۔ مگر باجی کہ کیا سوچیں گی؟ میں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے، بس تم ایک بار ہاں تو کرو۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا اور تشویش ہونے لگی۔ کیا صوفیہ ابو کی بات پر رضامند تھی؟ ورنہ اس طرح کیوں کہتی کہ باجی کیا سوچیں گی؟ مجھے اسی وقت ان دونوں سے گھن سی محسوس ہونے لگی۔ یکبارگی اندر کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازے کی در سے آنکھ لگا کر دیکھا اور زمین میں گڑ کر رہ گئی۔ ابن آدم نے بنت حوا کو باگھنوں سے پکڑ رکھا تھا اور وہ کسی کمزور فاختہ کی طرح پڑپڑا رہی تھی۔ فرش پر شیشے کا جگ ٹوٹا پڑا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ زور سے چلائی، مگر خود کو چھڑوانے میں ناکام رہی تو دوبارہ چلائی، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ اس تلخ ترین لمحوں کے دوران بھی میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ صوفیہ کی ہکلاہٹ کم ہو رہی تھی اور اس کی آواز میں غصے کی شدت سے جوش پیدا ہو رہا تھا۔ ایک دم مجھے خود پر غصہ آیا اور میں ندامت محسوس کرنے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب یکدم مجھے جلال آ گیا، جبکہ صوفیہ اب ہچکائے انداز میں چیخنے لگی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آوازیں باہر نہیں جا رہی تھیں۔ ویسے بھی شدید سردی اور دھند کی وجہ سے لوگ اندر دبکے بیٹھے تھے۔ اسی لمحے میں نے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور چیختی ہوئی اندر داخل ہوئی، اور وہ مجھے دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ پھر میرے ذہن نے جو کہا میں نے فوراً اس پر عمل کر ڈالا۔ میں نے کانچ کے ٹوٹے ہوئے جگ کا بڑا سا ٹکڑا اٹھایا اور ان کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا اور وار پر وار کرتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ شخص میرے سامنے تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا۔ ہاں، اب وہ میرے لیے ایک شخص ہی تو تھا۔ صوفیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ حرکت میں آئی۔ اس نے جلدی سے میرے ہاتھ سے شیشے کا وہ مہلک ٹکڑا چھینا اور مجھے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ پھر میں نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ اس نے چٹکنی بھی چڑھا دی تھی۔ میرے ہاتھ اور کپڑے لہو سے تر تھے۔ میں جلدی سے باتھ روم میں گئی اور شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ یہ ایک بے ساختہ عمل تھا۔ میں روتی اور بھیگتی رہی اور کچھ دیر بعد میں نے کپڑے بدل کر تھرتھراتی ہوئی باہر آ گئی۔ گھر میں اب لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد امی بھی چیختی چلاتی اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں شاپر اور کچھ سامان تھا۔ انہوں نے وہ سب زمین پر پھینکا اور چیخ نما آواز میں مجھ سے استفسار کیا، کیا ہوا سارا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور صوفی کہاں ہے؟ میں کچھ نہیں بول پائی۔ شاید یہ وہی لمحہ تھا جب سے میں ہکلانے لگی تھی۔ میرے اندر ایک ان دیکھے خوف نے بسیرا کر لیا تھا۔ صوفیہ، تم کہاں ہو؟ امی نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ رفتاً ابو کے کمرے کا دروازہ کھلا اور صوفیہ نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں لہو میں لتھڑا ہوا شیشے کا ٹکڑا تھا۔ اس کے بال بکھری اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں نے اسے مار دیا، وہ روتے ہوئے بغیر ہکلائی بولی اور ایک دم گر کر بے ہوش ہو گئی۔ نہیں، اسے میں نے مارا، مگر لوگوں کے شور میں میری آواز دب کر رہ گئی۔
یہ ایک انتہائی ناقابل یقین اور دل خراش واقعہ تھا۔ محلے کی خواتین آبدید و شکوہ کنا اور ساتھ ساتھ کسر پسر بھی کر رہی تھیں۔ جوان اور خوبصورت لڑکی کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آخر کار یہی ہونا تھا۔ ہاں بھائی، آگ اور تیل کو ایک ساتھ رکھیں گے تو آگ تو بھڑکے گی نا۔ اس کے پیسوں کا لالچ تھا میاں بیوی کو۔ کیسے پیسے؟ ارے زمینوں کا ٹھیکہ۔ میں نے تو سنا ہے یہ گونگی تھی۔ میں عورتوں کی جلی کٹی باتیں سنتی اور کھلتی رہی۔ کچھ دیر بعد پولیس آ گئی۔ امی پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اس دوران پولیس اپنی کارروائی میں مصروف رہی۔ انہیں اعتراف جرم کے ساتھ آلۂ قتل بھی مل گیا اور صوفیہ گرفتار ہو گئی۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ میں نے شور مچانا اور اقرار جرم کرنا چاہا مگر الفاظ میری دسترس میں نہیں تھے۔ میری آواز چھن گئی تھی۔ میں بھاگ کر صوفیہ سے لپٹ گئی۔ اسے ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور ایک لیڈی کانسٹیبل نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ افسردہ اور ترہم آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور جھک کر میرے گال کو بوسہ لیا اور سرگوشی کی، کسی سے کچھ مت کہنا میرے آنے تک۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلا دیا، پھر روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکی کہ میں بول نہیں پا رہی۔ اسے گویائی مل گئی اور مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ پھر صوفیہ نے مجھے اشارے سے جانے کو کہا اور بری طرح رونے لگی۔ صوفی، جیل میں سڑ مرے گی تو تجھے پھانسی ہوگی۔ تو نے میرا گھر اجاڑا ہے، میری بچی کو یتیم کیا ہے۔ امی روتے ہوئے ایسے کوسے دے رہی تھیں، دل کی بھڑاس نکال رہی تھیں۔ صدمے کی شدت نے ان کا ذہن بھی گویا مفلوج کر دیا تھا۔ وہ اس حادثے کی محرکات پر غور نہیں کر پا رہی تھی۔ صوفیہ کو پولیس لے گئی اور ابو کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ رات گئے ابو کی لاش بھی آ گئی۔ اہل محلہ نے اس سلسلے میں بھرپور تعاون کیا اور انہیں راتوں رات سپرد خاک کر دیا گیا۔ مزید 2-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ امی صدمے سے نڈال تھیں۔ کھانا پڑوسیوں کی جانب سے آ رہا تھا۔ صوفیہ کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ یہ سب کیسے ہوا سارا؟ کئی دنوں بعد امی کی حالت قدرے سنبھلی تو انہوں نے مجھ سے استفسار کیا۔ میں کچھ نہیں بولی تو وہ مجھے گھورنے لگیں۔ پھر بولیں، بتاؤ، یا اپنی اس قاتل خالہ کی ہمدردی میں چپ ہو؟ امی، قاتل وہ نہیں۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ چونکتے ہوئے بول پڑی، یہ کیا کہہ رہی ہو سارا؟ انہوں نے خود مجھ سے لپٹا لیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ صرف صوفی نہیں، میں نے قتل کیا ابا کو۔ اور پھر میں نے ہکلاتے ہوئے بہت دیر میں سارا واقعہ سنا دیا۔ میں نے انہیں اپنا زخمی ہاتھ بھی دکھایا جو شیشے سے زخمی ہوا تھا۔ یہی وہ دن تھا جب سے انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ اس دن ایک پولیس افسر بھی آیا تھا۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کس عہدے پر فائز تھا، تاہم بعد میں کسی نے بتایا کہ وہ ایس پی سجاد حسن تھا۔ وہ ایک بھرپور نوجوان اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اس کے مزاج میں روایتی پولیس جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ خوش شکل اور دھیمی لہجے میں بات کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لیڈی کانسٹیبل اور ایک سپاہی تھا۔ انہوں نے امی صوفیہ والے کمرے میں بٹھا دیا اور ان کے انکار کے باوجود چائے بنانے چلی گئی۔ اس دوران وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتا رہا، تاہم اس نے کوئی بات نہیں کی۔ چائے آ گئی۔ پولیس کانسٹیبل کو دوسرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ عالیہ صاحبہ، آپ کا کیس بہت کمزور ہے، کیونکہ اس دن کے بعد سے آج تک کسی نے تھانے میں چکر تک نہیں لگایا۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا، کیونکہ کوئی کیس کی پیروی نہیں کر رہا، لہٰذا آپ چاہیں تو میں اسے بند کر دیتا ہوں۔ صاحب جی، جو ہوا اچھا نہیں ہوا، مگر میں نہیں چاہتی کہ قتل کی سزا کسی بھی قصور کو ملے، امی نے کہا اور وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ پھر اس کی سوچتی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر مرتکز ہو گئیں۔ میں جانتا ہوں یہ قتل صوفیہ نے نہیں کیا، وہ بولا۔ امی بدستور ساکت بیٹھی رہیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ پولیس نے صوفیہ سے چھان بین کر ہی لی ہوگی۔ ہمیں صوفیہ نے سب کچھ بتا دیا۔ بلا شبہ یہ ایک دردناک اور ناقابل فراموش واقعہ ہے، مگر آپ کے شوہر کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ مت کہیے اسے میرا شوہر، وہ سسک کر پڑی، پھر بولی، میری بہن کب تک رہا ہو جائے گی؟ آپ چاہیں تو آج ہی رہا ہو سکتی ہے۔ میں؟ جی، کچھ قانونی کارروائی اور تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ تھانے چلیں، آپ کا بیان ہوگا اور صوفیہ رہا ہو جائے گی۔ مگر میرے پاس پیسے؟ ارے نہیں، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہاں ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے آتا تو کمرے میں بیٹھ کر چائے تک نہ پیتا۔ وہ نرمی سے بولا، تو پھر بس میری ایک شرط ہے، بلکہ آپ سے گزارش بھی ہے۔ کہہ سکتی ہیں، اس نے کہا اور امی اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ رینج روور ون وے سڑک پر فراٹے بھرتی چلی جا رہی تھی۔ سائرہ کے چہرے پر غصے اور ناگواری کے تاثرات تھے۔ اسے راحت معین کی میٹنگ سے پہلے ہی خبر مل گئی تھی اور میٹنگ میں ہونے والی تمام گفتگو سے آگاہ بھی کر دیا گیا تھا۔
میڈم کیا خیال ہے؟ دشمن پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، سنہرا موقع ہے، شہروز نے کہا تھا۔ نہیں، ابھی پچھلے واقعات کی دھول بھی نہیں بیٹھی، اسکورپیہا یہ لڑ ہے، احتیاط سے کام لینا ہوگا، وہ بولی۔ آئی جی صاحب اور میڈم سمر دورانی نے بھی خبردار کیا ہے، تو پھر ہم اس کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ مستفسر ہوا۔ دشمن الٹا ہم پر جوابی وار کر سکتا ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے، مگر میٹنگ روم والی باتیں، دشمن سے ہاتھ ملا لیا جائے تو ایسی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو آپ اس سے ہاتھ ملا لیں گی؟ حق نے کبھی باطل سے ہاتھ نہیں ملایا، ورنہ وہ بھی باطل میں شمار ہونے لگتا ہے۔ وہ بددستور راحت معین کی گاڑی پر نظریں جمائے ہوئے بولی۔ تو پھر یہ تعاقب بس اس سے باور کروانا ہے کہ ہم کمزور اور بے خبر نہیں ہیں۔ اس سے یہ بات ٹیلی فون پر بھی ہو سکتی تھی، تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میں اسے بالمشافہہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک طویل ہنکارہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ پھر کسی خیال کے تحت بولا، قریشی ہمارا آدمی ہے، رات کو شک ہوگا تو اسے مار ڈالے گا۔ شک اس پر ہی کیوں؟ اور بھی تو لوگ شریک تھے میٹنگ میں۔ البتہ اب تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ میری فکر مت کرو، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، مگر تم میرے پاس آئی جی صاحب اور میڈم سمر دورانی کی امانت ہو، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ یہ باتیں رات معین سے ملاقات سے پہلے ہوئی تھیں، اور اب وہ واپس جا رہے تھے۔ میڈم یہ کوئی اور اچھی حرکت نہ کر بیٹھے، اس نے راحت سے متعلق خدشہ ظاہر کر دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ ایسا کرتا تو نہیں، مگر دشمن پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بولی، کیونکہ آج اس کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ آپ نے انہیں لوہے کے چنے چبھا رکھے ہیں، تیور تو خراب ہوں گے ہی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اگلے چوک پر گاڑی روک دینا، نیاب آ رہا ہے دوسری گاڑی لے کر، اس نے کہا۔ وہ اسے تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، بکھلایا ہوا دشمن باولے کتے کی طرح ہوتا ہے۔ تم بالکل میری طرح ہی سوچتے ہو۔ بس میڈم، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ چوک کے قریب پہنچ گئے تھے۔ مگر شکایت تو مجھے ہے نہ تم سے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ ہائے، مگر کیا اور کیوں؟ اس کے لہجے میں بھی یقینی ڈر ہے۔ ایک تو یہ کہ تم مجھ سے بات کرتے وقت آپ جناب والا لا حکا ختم نہیں کرتے، اور دوسرا مجھے میڈم کہہ کر پکارتے ہو۔ اس نے مختصر سا کہکہ لگایا۔ اس کی دلکش خد و خال سے مسرت چھلکنے لگی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اگر آپ کو میڈم نہیں کہوں گا تو ڈسپلن خراب ہو جائے گا، اور ویسے بھی مجھے اجازت نہیں ہے۔ کس کی اجازت نہیں ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ میڈم سمر دورانی اور اپنے آئی جی صاحب کا حکم ہے۔ وہ زیر لب مسکرانے لگی۔ شہروز کئی سال سے اس کے ساتھ سائے کی طرح رہ رہا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کئی موقعوں پر اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی جان بچائی تھی۔ کہیں نہ کہیں محبت کا کوئی جذبہ بھی ضرور پنپ رہا تھا، اور شاید وہ دونوں اس سے آگاہ تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی جرأت اظہار سے قاصر تھا۔ نیاب بھی اس کا خاص کرندہ تھا اور کئی بار سے اس کے لیے کام کر رہا تھا۔ ہم چوک پر پہنچ گئے ہیں، وہ بولا، اور اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ گاڑی روک دو اور انتظار کرو، آج ایک اعتماد کا دھاگا ٹوٹنے والا ہے، اس نے کہا، اور گہری سانس لیتے ہوئے سیل فون پر آیا ہوا SMS پڑھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بگڑ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نیم بلو کلر کھٹارا سی کلٹس اس کے پاس آ کر روکی۔ شہروز اس پر نظریں پڑتی ہی معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا، تاہم اس کا ذہن سائرہ کے جملے میں الجھا ہوا تھا۔ نیاب، تم یہ گاڑی لے کر ہمارے آگے آگے رہو، وہ رینج روور سے اترتے ہوئے بولی، اور قریشی کا نمبر ملا کر اپنا سیل فون مجھے دے دو۔ وہ اسے چونک کر دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا، تاہم اس نے حکم کی تعمیل میں تردد نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد رینج روور ان کے آگے جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر موبائل پر آیا ہوا میسج دیکھا اور تعصب سے سر ہلانے لگی۔ شہروز نے اس کے کہنے پر رفتار مزید کم کر دی تھی۔ وہ کافی حد تک الجھا ہوا تھا، تاہم اسے اندازہ کرنے میں دقت نہیں ہوئی کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ فی الوقت اس نے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنی جیب تھپ تھپا کر پستول کی موجودگی کو محسوس کیا اور سامنے سڑک پر بھاگتی ہوئی رینج روور کو دیکھنے لگا۔ وہ ان سے کافی آگے جا چکی تھی۔ اسی لمحے ایک تیز رفتار لینڈ کروزر انہیں اوورٹیک کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ آگے نکلتے ہی اس کی رفتار کم ہونے لگی تھی۔ اب وہ رینج روور کو آہستگی سے اوورٹیک کر رہی تھی۔ شہروز اور سائرہ کی متجسس نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔
اسی لمحے سارا حرکت میں آ گئی۔ اس نے عقبی نشست کے نیچے ہاتھ ڈالا اور اپنی مخصوص رائفل نکالی۔ اس کے چہرے پر غصے اور ناگواری کی حکمرانی تھی۔ شہروز نے بھی پستول نکال لیا تھا اور اب وہ متوقع خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے آگے بھاگتی ہوئی لینڈ کروزر کے شیشے نیچے گرے۔ رائفلوں کی نالوں نے رینج روور کو گور کر دیکھا اور موت اگلنے لگی۔ تا دیر گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجتی رہی۔ رینج روور میں ان گنت سوراخ ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے اس کے سائیڈ والے دونوں ٹائر بلاسٹ ہوئے۔ پھر اچانک اس کے فیول ٹینک پر برسٹ لگا۔ گاڑی نے فوراً آگ پکڑی اور لڑکھڑاتی ہوئی نہر میں اتر گئی۔ کام ہوتے ہی دشمن کی لینڈ کروزر ہوا سے باتیں کرنے لگی، مگر یہ ون وے پر ہجوم سڑک تھی۔ فائرنگ اور گاڑی بلاسٹ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی ٹریفک جام ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال سائرہ اور شہروز کے لیے فائدہ مند تھی۔ دشمن کی گاڑی کی رفتار سست پڑنے لگی تھی اور شہروز کے پاس یہی موقع تھا۔ اس ہجوم میں سائرہ رائفل استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے شہروز کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ اس نے پستول نکالا اور ڈرائیونگ سیٹ والا شیشہ نیچے کر کے اپنے آگے چلتی ہوئی دشمن کی کار کے پیچھے ٹائروں کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ گاڑی آڑی ترچھی ہو کر ان کے سامنے رک گئی۔ اسی دوران لوگ موقع واردات سے بھاگتے ہوئے بہت دور جا چکے تھے۔ متاثرہ گاڑی میں متعدد مسلح آدمی موجود تھے۔ اس نے فیول ٹینک کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک سماعت شکن دھماکے کے ساتھ انسانی چیخیں بلند ہوئیں اور فوراً ہی وہ معدوم ہوتی چلی گئیں۔ اب وہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بلا شبہ دشمن مارے جا چکے تھے۔ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ ان کے عقب میں زیادہ رش نہیں تھا۔ اس نے جو ہی بیک گیئر لگایا، لوگ راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے، مگر یہ راستہ کار کے لیے ناکافی تھا۔ نیچے اترو شہروز، یہ کہتی وہ خود بھی اس کے پیچھے اتر گئی اور دونوں اندھا دھند سڑک پر بھاگنے لگے۔ سائرہ نے رائفل بریف کیس میں رکھ کر اسے ساتھ لے لیا تھا۔ کچھ آگے جا کر انہوں نے ایک موٹر سائیکل چھین لی۔ یہ نئے ماڈل کی اچھی اور تیز رفتار بائیک ثابت ہوئی۔ وہ شہروز کے عقب میں بیٹھی گہری سوچ میں مستغرق تھی۔ بہت دیر بعد وہ نہر روڈ سے نکل آئے۔ شہر کی حدود بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ انہوں نے ایک مناسب مقام پر بائیک چھوڑی اور پیدل چلتے ہوئے کسی سمت کا تعین کیے بغیر چلتے رہے۔ وہ کافی دور نکل آئے تھے۔ اب گھنے جنگل کا علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ تا حد نظر بلند و بالا درخت پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ایک جھنڈ میں داخل ہو گئے۔ دشمن کے تعاقب کا خطرہ تو ٹل گیا تھا، مگر دونوں ہانپ رہے تھے۔ شام ہونے کو تھی اور وہ جنگل میں پھنس گئے تھے۔ میڈم نایاب بھی؟ شہروز نے ہانپتے ہوئے استفسار کیا۔ میں اسی دھاگے کا ذکر کر رہی تھی۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، وہ بولی۔ مجھے گاڑی میں قریشی کا پیغام مل گیا تھا۔ وہ غدار بہرام ولی اور راحت معین کو ہماری خبریں دے رہا تھا۔ مجھے بھی اس پر شک تو تھا، مگر آپ نے جلتی سراغ لگا لیا۔ یہ سب قریشی کی تعاون سے ممکن ہوا، ورنہ آج میں اور تم ایک ساتھ ہی مارے جاتے۔ موت مقررہ وقت سے پہلے نہیں آئے گی۔ اور وہ بولا، آپ کے ساتھ مر کر کسے اچھا نہیں لگے گا؟ سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ، لیکن فی الحال مرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ابھی ہمیں ایک ساتھ جینا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، پھر ایک ساتھ مر بھی جائیں گے۔ وہ دونوں ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس نے بددستور شہروز کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اب یہاں سے کیسے نکلنا ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ یہاں موبائل فون پر سروس دستیاب نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ دم بدم شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلنے کی تدبیر سوچ رہے تھے۔ قسمت کا اپنا مزاج ہے جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ انسان سے کھیلتی ہے، اس کو تماشا بنا کے رکھ دیتی ہے اور خود تماشائیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر اس تماشے سے حظ اٹھاتی ہے۔ انسانی تاریخ میں بڑے بڑے سلطان، بادشاہ، امیر ترین اور رئیس اعظم گزرے ہیں، سب اسی کے محتاج رہے ہیں۔ جب اس کا مزاج خوشگوار ہوتا ہے تو فقیر پر بھی مہربان ہو جاتی ہے اور اسے فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہے، اور جو ہی اس کا موڈ ذرا سا خراب ہو شاہوں کو گدگدا بنا دیتی ہے۔ صوفیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ ایس بی سجاد حسن درانی کا آفس تھا۔ وہ اپنی کرسی پر براجمان عالیہ کو منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور عالیہ کی نگاہیں گویا کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ قسمت اگر دروازے پر دستک دے تو دیر نہیں کرنی چاہیے، کیا پتہ کب اسے کوئی بات ناگوار گزرے اور وہ خفا ہو جائے۔ عالیہ صاحبہ، آپ کو اگر میری بات ناگوار گزری ہے تو میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔
ایس پی سجاد حسن نے دھیمے لہجے میں کہا، نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، پلیز آپ مجھے سر مت کہیے، آپ میری بڑی بہن کی طرح ہیں۔ وہ فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا اور دوبارہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میرا خیال ہے آپ ایک دو دن سوچ کر مجھے اپنے جواب سے آگاہ کر دیجیے گا۔ وہ اس کی کیفیت بھانپتے ہوئے بولا، ظاہری بات ہے ایسے اہم فیصلے اتنی جلدی میں نہیں کیے جاتے سجاد صاحب۔ بالآخر وہ بولی، مجھے آپ کی خواہش پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم کچھ تحفظات ہیں۔ میں بلا تردد بات کیجیے، میں سن رہا ہوں۔ عین ممکن ہے یہ آپ کا وقتی اور جذباتی فیصلہ ہو۔ میں آپ کو اپنی بہن کے تمام حالات و واقعات سے آگاہ کر چکی ہوں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ فیصلہ کل اس کے لیے سوانح روح بن جائے اور مجھے ندامت کے ساتھ افسوس بھی ہو۔ بالکل ایسا سوچنا آپ کا حق ہے، مگر میں ایک خاندانی آدمی ہوں، یہ رشتہ میں نہیں میرے والدین طے کریں گے۔ مگر پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بات صوفیہ سے کریں، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہے۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، میں ایسا ہی کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے مجھے آپ کی رضامندی درکار تھی۔ میں اپنی رضامندی ظاہر کر چکی ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ معذب لہجے میں بولا، آپ صوفیہ کے آنے سے پہلے ذرا کیس پر بات کر لیتے ہیں۔ جی میں سن رہی ہوں، اس نے کہا اور میری طرف ناگواری سے دیکھنے لگا۔ بات عیاں ہو چکی ہے کہ قتل صوفیہ نے نہیں کیا، چنانچہ اسے اب تحویل میں رکھنا اب سے بجا میں رکھنے کے مترادف ہوگا۔ ایس پی بولا، قتل جس نے بھی کیا ہے یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ کسی کی دفاع میں کیا گیا ہے۔ اس کیس کی پیروی آپ تو کریں گی نہیں، نہ ہی مقتول کے ورثاء یا کسی رشتہ دار نے دلچسپی ظاہر کی ہے، لہٰذا آپ کے بیان اور اس پر آپ کے دستخط کے بعد یہ کیس کلوز کر دیا جائے گا۔ جی میں جانتی ہوں، اور آپ کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اور ہاں صوفیہ، اگر آپ کے رشتے پر راضی نہ بھی ہو تو فیصلہ یہی ہے کہ آپ پر کوئی دباؤ اور زبردستی نہیں ہے۔ عالیہ تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھنے لگی، جہاں سے صوفیہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سارا اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی۔ ٹیچر شبانہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اسی دم گھنٹی بجنے لگی۔ کافی باتیں ادھوری رہ گئی تھیں، مگر سارا میں اب مزید کچھ کہنے اور شبانہ میں سننے کی ہمت نہیں تھی۔ ویسے بھی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ پارک سے نکلی تو فریہ کی نفرت بھری آنکھیں انہیں گھور رہی تھیں۔ وقت کچھ اور گزر گیا، اب وہ 10ویں جماعت میں تھی۔ جوانی تو جیسے اس پر ٹوٹ کر برسی تھی، وہ بہت زیادہ نکھر گئی تھی۔ یہ اسکول میں اس کا آخری سال تھا جب اس کی ملاقات احسن سے ہو گئی۔ وہ ایک خوبرو اور خوش مزاج لڑکا تھا۔ آتے جاتے سر راہ ان کی ملاقات ہو جاتی تھی، پھر یہ ملاقاتیں پہلے پسند، پھر دوستی اور آخر کار محبت میں بدل گئیں۔ آج تمہارے لیے گھر پر ایک سرپرائز ہوگا سارا، ایک دن احسن نے کہا۔ کیا؟ وہ جلدی سے مستفسر ہوئی۔ جب کہا ہے کہ سرپرائز ہے تو پھر کیسے بتا سکتا ہوں، وہ بولا اور بائک سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ یہ ملاقات برے لب سڑک ہوئی تھی۔ وہ راستے بھر اسی متعلق سوچتی رہی۔ احسن کی بابت معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک پولیس آفیسر کا بیٹا ہے، ان کے پڑوسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اچھے خاصے امیر اور خاندانی لوگ تھے۔ وہ سیکنڈ ایئر میں تھا اور بقول اس کے ماں باپ اس کی شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ آخر اتنی جلدی کیوں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی، کم از کم تعلیم تو مکمل ہو جائے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میری امی بہت بیمار ہے، اس لیے ابو کو جلدی ہے، وہ بولا۔ اور تمہاری تعلیم؟ یار تعلیم تو شادی کے بعد بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر پھر توجہ بڑھ جاتی ہے اور اسکول فیلوز مذاق بھی بہت اڑاتے ہیں۔ شادی مذاق نہیں، ایک مقدس اور عظیم بندھن ہے اور ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی، مگر کیا تمہارے والدین مجھے قبول کریں گے؟ قبول میں نے کرنا ہے، انہوں نے نہیں، وہ اسے چھیڑنے لگا۔ میں نے کہا میں قبول کرنے کی بات نہیں کر رہی، تم کچھ مت سوچو، میں نے ان سے بات کر لی ہے۔ وہ تسلی امیز لہجے میں بولا، بس ان کے سامنے بن ٹھن کے آنا۔ کیوں؟ میں ایسے اچھی نہیں لگتی؟ بہت اچھی لگتی ہوں، مگر یہ شو آف کی دنیا ہے، جو اچھا دکھتا ہے وہی بکتا ہے، تو گویا میں برائے فروخت چیز ہوں۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی، دیکھو سارا، نہیں پہلے تم دیکھو کہ تم نے کیا کہا ہے۔ وہ اس کی بات کی ٹانگ کھینچنے لگی۔ انہی دل آویز خیالوں کے دوران وہ اپنے اسٹاپ پر اتر گئی اور پیدل چلتی ہوئی گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ اب بھی احسن سے متعلق سوچ رہی تھی۔ اسے شادی کا کوئی شوق یا جلتی نہیں تھی، مگر اب وہ اپنی ماں کے رویے سے عاجز آ چکی تھی۔ آخر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ عالیہ نے اب بڑھاپے میں قدم رکھ لیا تھا، مگر اس کی نفرت جوں کی توں شدید تر تھی۔ اگرچہ سب کچھ واضح ہو چکا تھا، وجہ قتل سے وہ بخوبی آگاہ تھی۔
صوفیہ نے اسے ایک ایک بات تفصیل سے بتائی تھی، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی بات سرطان کی طرف پھیل چکی تھی۔ صوفی جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، میرے سرتاج کی قاتل ہے، ایک دن اس نے کہا تھا۔ وہ تو مرد تھا، بہک گیا تمہیں دیکھ کر، تو پتھر بھی پگھل سکتا ہے۔ سارا سے نفرت میرے اختیار کی بات نہیں، میں نے تو یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ محبت کی طرح نفرت بھی نہیں کی جا سکتی، ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ ایسا کریں کہ سارا کو یہیں چھوڑ دیں میرے پاس، وہ بولی۔ یہ باتیں سجاد حسن کے گھر پر ہو رہی تھیں جب عالیہ اور سائرہ اس سے ملنے گئی تھیں۔ یہ ان کی شادی کے سال ڈیڑھ سال بعد کی بات ہے۔ وہ خاندانی رئیس اور بااقتدار انسان ثابت ہوا تھا۔ شادی کے لیے اس کے شفیق ماں باپ نے عالیہ سے بات کی تھی، اور اب تو ان کا ایک خوبصورت بیٹا بھی تھا۔ شادی سے پہلے سجاد حسن نے کچھ شرائط رکھی تھی۔ ایک تو یہ کہ صوفیہ اس گاؤں میں کبھی نہیں جائے گی جہاں یہ ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا تھا، اور دوسرا اسے اس کے اصل نام سے کبھی نہیں پکارا جائے گا۔ اس کی زمین اور پرانے گھر سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، وہ ہمیں سارا سرمد کے نام کر دیں گے۔ اور آخری بات، کوئی کبھی کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ صوفیہ کی شادی ایک پولیس آفیسر سے ہوئی ہے۔ چنانچہ ان شرائط و ضوابط کے مطابق شادی طے پا گئی تھی، اور اب اسی کے گھر پر عالیہ سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں آپی؟ وہ مستفسر ہوئی۔ میں یہ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ سارا سے آپ کی نفرت پھر سے کوئی سانحہ رونما کر سکتی ہے، مگر تم اسے یہاں کس بنیاد پر رکھ سکتی ہو صوفی؟ اگر پھر کچھ ایسا ہو گیا جو سرمد کے ساتھ ہوا تو؟ سجاد سارا کو بیٹی کی طرح مانتے ہیں، آپ یہ بات تو سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ ان کے پاس وقت ہی کہاں ہوتا ہے، ویسے بھی ان کے ماں باپ گھر پر ہوتے ہیں۔ ہم سب سارا کا خیال رکھیں گے۔ اچھا، میں سوچوں گی، اب ہم چلیں گے، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، اور وہاں سے چلی ہیں۔ عالیہ نے صوفیہ سے دوبارہ اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی۔ وہ اگر اسے خود سے دور کر دیتی تو نفرت کس سے کرتی، ذہنی اذیت کسے دیتی؟ سچ تو یہ کہ ان حادثات اور سارا سے نفرت نے اسے ذہنی بلکہ نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ سارا کی دستک پر حسب معمول اس نے دیر سے دروازہ کھولا، اور پھر قہربار نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، تو اب تم بھی شادی کے سپنے دیکھنے لگی ہو، اور وہ بھی مجھے بتائے بغیر؟ کرتوت دیکھو اور شوق دیکھو، اب اندر بھی آنے دو گی یا ساری بڑاس دروازے پر ہی نکال لو گی؟ وہ آہستگی سے اسے دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوگی۔ آج جو لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، عالیہ اس کے عقب سے بولی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ٹھٹک کر رک گئی۔ دفتن اس کے ذہن میں جمعکا ہوا، اور وہ زیر لب مسکرانے لگی تو احسن اس سرپرائز کی بات کر رہا تھا۔ اس نے سوچا، تمہاری خاموشی کا مطلب ہے کہ یہ سب تمہارا کیا طرح ہے؟ عالیہ اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ تو اس میں برا کیا ہے؟ مگر ابھی تم پڑھ رہی ہو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ قد کاٹی سب کچھ نہیں ہوتا، میں نے ابھی تمہارے جہیز کے لیے ایک پلیٹ بھی نہیں بنائی ہے، تو شادی کون سا آج ہی ہو جائے گی؟ ابھی تو وہ بس دیکھنے اور بات کرنے ہی آ رہے ہیں نا، پھر تم جتنی پلیٹیں چاہو بنا لینا۔ شرم نہیں آتی؟ ٹر ٹر کرتے ہوئے، پتہ نہیں مجھ سے چھپ کر کیا کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو، اس نے کہا۔ شکر کرو تمہاری جان چھوٹ جائے گی مجھ سے، وہ بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ عالیہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے فون پر کال آئی تھی، مہمان پہنچنے والے تھے۔ سارا اپنے لیے تو کوئی اچھا سا جوڑا دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ قسمت اس کے ساتھ پھر کوئی کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ وہ شہروز کے نشانے پر تھی۔ حد نظر تک قبر نما اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شدید سردی اور یک بستہ ہوائیں رگوں میں اتر کر لہو تک کو منجمد کر رہی تھیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ دھند نے بھی سردی کے ساتھ اکا کر لیا تھا۔ سارا کو اپنے سامنے گن تانے کھڑا شہروز بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں صرف ایک تک گنوں گا میڈم سارا، سرمد، پھر گولی چلا دوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ویسے بھی سردی اس قدر شدید تھی کہ ہر شے سرد اور برف نما تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، تاہم اس کی نگاہیں اس بریف کیس پر جمی ہوئی تھیں جس میں اس کی پسندیدہ ترین کیلکیو ایم سنائپر گن موجود تھی۔ یہ بات شہروز کے ذہن میں بھی تھی، اور وہ اپنی خطرناک گن بھی استعمال کر سکتی ہے، تاہم وہ یہ بھی جانتا تھا کہ گن بریف کیس میں ہے۔ تم یہ تو سوچنا بھی مت کہ بریف کیس کھولو گی، گن کے پارٹس یکجا کرو گی اور پھر مجھ پر گولی چلا دو گی، وہ گرایا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی۔ اسے یاد آنے لگا تھا کہ وہ جس کیمپ میں قید رہی تھی وہاں اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر فائٹ کی جاتی تھی، لہٰذا اب بھی اس نے بس آواز کے ماخذ کو ذہن میں رکھا تھا۔ جنگل میں رات کے اس پہر گولی کی آواز بم بلاسٹ جیسی ہوگی شہروز، وہ بولی۔
کوئی بات نہیں، وہ بولا، مگر اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی۔ وہ اس کی آواز سننے کی منتظر تھی۔ اس نے جو ہی آواز نکالی وہ فوراً حرکت میں آ گئی۔ یہ ایک نپی تلی فلائنگ کک تھی۔ شہروز کی کلائی میں بجلی سی دوڑی اور وہ اوہ کی آواز کے ساتھ نیچے گرا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، مگر وہ سارا کو بھی نہیں ملی۔ وہ بھی جنگل کی گھاس زدہ زمین پر دھند اور اندھیرے کی دبیز چادر میں کسی گہرے راز کی طرح مضمر ہو گئی تھی۔ اب بولو شہروز، تم اپنے پستول سے محروم ہو گئے۔ اس کی مترنم آواز گونجی۔ اب ہم دو بدو لڑیں گے، جو جیتے گا وہی زندہ رہے گا، وہ بولا۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو، وہ بولی، مگر وہ بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ دفتن اسے ایک زوردار ٹھوکر اس کے پیٹ میں لگی۔ بے ساختہ اس کی چیخ نکلی اور وہ پیچھے کی جانب گرتے گرتے ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ بظاہر وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی، ایک عورت سے لڑ کر مردانگی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جواباً اس کا کہکا بلند ہوا۔ تم عام عورت نہیں، مجھے ایسے 10 آدمیوں پر بھاری ہو۔ میرا خیال ہے تم درست کہہ رہے ہو، اس نے کہا۔ اسے یہ آواز اپنے بہت قریب سنائی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ اپنا دفاع کرتا، ہتھوڑی کی طرح ایک گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا اور وہ چکرا کر رہ گیا۔ گرتے گرتے وہ ایک درخت کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اس کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کا جبڑا بری طرح دکھ رہا تھا۔ اب وہ محتاط انداز میں قدم رکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ گھاس زدہ زمین پر خود رو کانٹے دار جھاڑیاں اور درختوں کی بہتات تھی، مگر بھاگتے رہنے میں ہی اس کی عافیت تھی۔ کہاں بھاگ رہے ہو؟ اسے کچھ فاصلے سے اس کی آواز سنائی دی۔ بھاگ سکتی ہو تو اندھیرے کو چیر کر مجھ تک آ پہنچو، وہ بولا۔ میں ایسا ہی کروں گی، وہ بولی۔ پھر اسے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ دفتن ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی درخت سے ٹکرا کر گرا ہو۔ بلا شبہ وہ سارا تھی۔ شہروز نے کہکا لگایا، اب اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مارتی رہو۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ ہواؤں کی سرسراہٹ نے قدموں کی چاپ کی آواز معدوم کر دی تھی۔ وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ وہ کہاں اور کس سمت میں ہے، تاہم اس نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور راستے میں حائل درختوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگنے لگا۔ یہ بھاگ دوڑ تا دیر جاری رہی۔ اسی کشمکش میں شب کی مسافت تمام ہوتی رہی۔ سارا نے سیل فون پر وقت دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ گویا انہیں اس اندھے جنگل میں بھٹکتے ہوئے 8 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ بلا شبہ جان لیوا سردی تھی، مگر مسلسل بھاگ دوڑ اور لڑائی کے داؤ پیچ نے انہیں منجمد نہیں ہونے دیا۔ تاہم بھوک کا احساس ہر چیز پر حاوی تھا۔ بھوک، اس نے سوچا اور گہری سانس لیتے ہوئے بھاگنے لگی۔ بھاگتے ہوئے وہ بھی بھوک سے متعلق سوچ رہی تھی۔ کتنی بے رحم اور سفاک چیز ہے یہ بھوک! وہ بڑبڑائی۔ اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ موت سے بھی زیادہ بے رحم بھوک ہوتی ہے۔ وہ سوچتی اور محتاط روی سے بھاگتی رہی۔ بھوک کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک پیٹ کی بھوک ہوتی ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات نہیں رہنے دیتی۔ یہ حد سے بڑھ جائے تو وہ کچھ بھی کھانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اسے وہ بیکاری یاد آنے لگے جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بچے کو بھوک لگے تو رونے لگتا ہے اور بڑے کو بھوک لگے تو چلانے لگتا ہے۔ جانور کو بھوک لگے تو وہ بھی اپنی فطرت کے مطابق اس کا اظہار کرتا ہے۔ سچ یہی ہے کہ پیٹ کی بھوک ہر احساس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ بھوک کی دوسری قسم غربت کے زمرے میں شمار ہوتی ہے۔ مفلسی کے بطن سے بڑے بڑے نامور اور خطرناک مجرم پیدا ہوئے۔ بدنام زمانہ ڈاکو ملنگی کھانے پینے کی چیزیں چراتے چراتے ایک ایسا خطرناک مجرم بن گیا کہ دہشت کی علامت کے طور پر جانا جانے لگا۔ جب اسے پھانسی دی گئی تو اس نے اپنی ماں سے کہا تھا، کاش تم نے مجھے پہلے دن ہی چوری کرنے پر مارا ہوتا، کاش تم اپنے پیٹ کی بھوک پر قابو پا لیتی تو آج تمہارا بیٹا اس طرح تختِ دار پر نہ ہوتا۔ بھوک کی تیسری قسم جسم کی بھوک ہے۔ یہ انسان کو اس طرح گمراہ کرتی ہے کہ وہ کہیں کبھی نہیں رہتا۔ جیسے میرا باپ، اس نے سوچا اور اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اسے ہوس کی بھوک نے عبرتناک موت سے دوچار کیا تھا۔ یہ بھوک ہر احساس اور جذبے کو پس ڈال دیتی ہے۔ اور دولت کی بھوک، اس کے اندر کسی نے چیخ کر استفسار کیا اور وہ بھاگتے ہوئے اچانک ٹھٹک کر رکے۔ یہ اس کے ضمیر کی آواز تھی۔ دولت کی بھوک تو ہر فساد کی جڑ ہے۔ دنیا اسی کے بل بوتے پر چل رہی ہے۔ رشتے ناطے، احساس، معیار، وقار، عزت اور اہمیت، دولت ہی کے رہن منت ہیں۔ دولت نہیں تو کوئی رشتہ نہیں، کوئی اہمیت نہیں، مگر یہ سب عنقریب فنا ہونے والا ہے۔ تم بھی
نیرے بدھو ہو، وہ اپنے زمین پر برس پڑی۔ ایسی باتیں کون سوچتا ہے؟ لوگوں کو 99% اپنے نہ مرنے کا یقین ہو چکا ہے۔ یہ کیا بات کہہ دی؟ تم خود ہی دیکھ لو، ہم موت تک کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ میں جو اس وقت جنگل میں موت کے دہانے پر ہوں، مجھے یقین ہے کہ موت برحق ہے، مگر پھر بھی بھاگ رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے پاس جینے کی کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈنے کے باوجود جینا چاہتی ہوں۔ کیونکہ تمہارے پاس دولت ہے، اس نے احمقانہ بات کر دی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ برہم نہیں ہوں۔ لوگوں کے پاس جینے کی وجہ صرف اور صرف دولت اور حصول دولت ہی ہے۔ وہ ہانپنے لگی تھی۔ جنگل کی گول بلیوں میں شہروز بھی شاید کہیں کھو گیا تھا۔ اب اسے سردی سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ مسلسل مشقت نے اس کے جسم میں پارا سا بھر دیا تھا۔ اسے اپنی پیشانی پر پسینے کی نمی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب درختوں کی یکجہتی کمزور پڑنے لگی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے خفا خفا لگ رہے تھے۔ وہ بآسانی بھاگ سکتی تھی، مگر اب وہ بھاگنے کی بجائے قدرے تیزی سے چل رہی تھی۔ اگر اس کی رفتار کم پڑ جاتی تو متحرک جسم ایک دم سر پڑ جاتا، وہ بیمار ہو سکتی تھی اور موت کے سر جہنم میں بھی اتر سکتی تھی۔ چنانچہ وہ بھاگتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس اب بھی موجود تھا۔ دھند کی دبیز چادر بدستور راستے میں حائل تھی۔ اسی لمحے گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے اسے اپنی جگہ پر ساکت کر دیا۔ وہ آوازوں کی ماخذ کی جانب دیکھنے لگی، مگر نگاہوں کے راستے میں دھند کا دبیز پردہ حائل تھا۔ اب اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے۔ دونوں پنڈلیوں کے زخموں میں جلن ہو رہی تھی، جو یقیناً بھاگتے وقت کانٹے دار جھاڑیوں سے لگے تھے۔ بے شک وہ مضبوط اعصاب کی مالک اور ایسے حالات کی عادی تھی، مگر اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ وہ ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت جو چھپکلی، چوہے اور لال بیگ سے ڈر جاتی ہے۔ خوف عورت کی سرشت اور جبلت میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے صرف نازک کے طور پر خلق کیا ہے۔ چنانچہ وہ اب بھی کس قدر خوفزدہ تھی۔ ایک لامحدود رقبے بھر پھیلا ہوا اندھا جنگل، جہاں درندے، بھیڑیے، سانپ اور بچھو بھی ہوتے ہیں، جہاں کسی بھی لمحے کسی بھی وقت گھات لگائے بیٹھی موت اسے اپنے خونی پنجوں میں جگڑ سکتی تھی۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی موجود ہو، اس نے سوچا اور اس طرف قدم بڑھا دیے جس جانب سے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ اب اس پر ایک ہی احساس حاوی تھا، بھوک، پیاس اور نیند کا احساس۔ اس احساس نے اسے موت کے خوف سے کس حد تک لاپرواہ کر دیا تھا۔ تاہم ایک انجانا سا خوف بہرحال لاحق تھا۔ وہاں نہ جانے کس قسم کے لوگ ہوں گے، وہ سوچتی اور آگے بڑھتی رہی۔ من اس کے ذہن میں جماکہ سا ہوا اور وہ کسی تسلی بخش خیال کے تحت آگے بڑھنے لگی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بریف کیس کو پر امید نگاہوں سے دیکھا، جینس کی پاکٹ تھپ تھپا کر سیل فون کی موجودگی کا یقین کیا اور آگے بڑھتی رہی۔ بریف کیس کا بوجھ بھی اسے منوں کے برابر لگ رہا تھا۔ اس کے بازو چھل اور ٹانگیں اکڑ کر درد کرنے لگی تھیں۔ اسے شدید سردی میں ایک جیکٹ ہی تھی جو یک بستہ ہواؤں سے نبرد آزما تھی۔ اس کے دائیں جوتے کے تلوے میں شاید کوئی کانٹا چبھا تھا۔ اسے اس جگہ پر چبھن اور درد کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر اسے مردانہ آوازیں سنائی دینے لگیں تو اسے کچھ ڈھارس ہوئی، مگر وہ انجانے وسوسوں سے دوچار بھی تھی۔ نظر کے دائرے میں کچھ دور اسے ایک جگنو سا ٹمٹماتا دکھائی دیا۔ وہ اس مدھم ستارے کی جانب جوں جوں بڑھتی گئی۔ اس کا حجم قدرے واضح ہوتا چلا گیا۔ وہ کوئی جگنو یا کسی چراغ کی روشنی نہیں، بلکہ کسی نے زمین کے کشادہ سینے پر آگ روشن کر رکھی تھی۔ وہ آگ کی حرارت کو ترس رہی تھی۔ اب اس کے ہاتھ اور چہرہ یک بستہ ہونے لگے تھے۔ اس کے سر میں عجیب قسم کا درد تھا۔ کوئی ایسی چیز تھی جو حرکت کرنے سے اس کے سر کے وسط میں متحرک تھی۔ دفن شہروز کے خیال نے اس کے ذہن پر دستک دی، مگر فی الوقت وہ اس سے متعلق سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اس کے خیال کو ذہن سے جھٹکا اور روشن آگ کی جانب دیکھنے لگی، جو اب اس سے محض چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ اس کے ارد گرد کچھ افراد دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے۔ اسی لمحے گھوڑے دوبارہ ہنہنائے اور وہ اس جانب دیکھنے لگی۔ وہ ایک گھنے درخت کے نیچے بندھے ہوئے تھے۔ اس سے آگ کے پاس بیٹھے افراد اور درخت کے نیچے موجود گھوڑوں کی تعداد کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہاں سے ایک گھوڑا چرا کر بھاگ جائے، کیونکہ اس نے گھڑ سواری بھی سیکھ رکھی تھی۔ لیکن اس نے یہ خیال خود ہی مسترد کر دیا۔ اس شدید سردی میں اگر گھوڑا مل بھی جاتا تو اسے لے کر کہاں جاتی؟ یہ راستے جنگل سے شروع ہو کر جنگل میں ہی ختم ہو رہے تھے۔ ویسے بھی اب اس کی قوت مدافعت دم توڑ رہی تھی۔ دن ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اچانک کسی مردانہ آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ مگر دن تو اس وقت نکلے گا جب سورج
درشن کروائے گا۔ تم دیکھ نہیں رہے، دھند اتنی شدید ہے کہ پاس کھڑا آدمی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسرا بولا، ہاں یہ تو ہے، خیر تم یہ گوشت کے ٹکڑے اچھی طرح بھون دو۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اسے بھنے گوشت کی اشتہا امیز خوشبو آنے لگی، لیکن وہ خود پر جبر کیے وہیں کھڑی رہی۔